बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी आज मैंने। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, आर्टिकल 6 की बातें और PTI पर पाबंदी की बातें, ये भी डिस्कस करना है। और हुकूमत जो है वो इमरान फोबिया से बाहर नहीं आ रही, वो मैंने पूछना है इमरान फोबिया से कब बाहर आएगी हुकूमत। और सेकेंडली मैंने ये पूछना है इमरान खान साहब आखिर कब तक ये कानूनी जंग लड़ते रहेंगे, केसेस की जंग लड़ते रहेंगे। क्या इसका इख्तिताम या इसका फैसला कानूनी ही होगा या अवाम सड़कों पर आएगी, इस हवाले से बात करनी है। और सनम जावेद साहिबा रिहा हो गई, उसके बाद मैंने पूछना है डॉक्टर साहब से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में, उमर चीमा साहब के बारे में कि क्या वो भी रिहा होने वाले हैं जल्द। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ओवरऑल पाकिस्तान का, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जनाब अली? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक, दुआएं आपकी। बहुत शुक्रिया सर, आपने एक तो वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हुकूमत जो इमरान फोबिया के अंदर मुब्तला है, काम कम कर रही है, इमरान खान की केसेस पर ज़्यादा तवज्जो है, आपको लगता है हुकूमत इमरान फोबिया से बाहर आ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हमने जैसे साहब जायचे के हिसाब से बात जी करनी जी होती है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं पाकिस्तान का जायचा पहले हम देखते हैं, जी मायूसी, बेचैनी और डिप्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जब हम ज़ुहुल को पढ़ते हैं ना तो ज़ुहुल जो है उससे डिप्रेशन को भी पढ़ा जाता है। ठीक है। ठीक है, ज़ुहुल पाकिस्तान के जायचे में जो ट्रांजिट का ज़ुहुल है वो इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। ठीक है। 8वां घर जो है ना पाकिस्तान का वो बनता है पाइसेस। ठीक है। हूत जो है ये जो चीज़ है। जी जी। अच्छा, अब 8वां घर जो है इसको बैतुल मौत भी कहते हैं और इसको हाउस ऑफ न्यू बिगिनिंग भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको हमने देखना है कि जो डिप्रेशन वाली स्टेट है अवाम की, ज़ुहुल से अवाम को भी पढ़ा जाता है। ठीक है। अवाम विद डिप्रेशन 8वें घर में मौजूद है। डू और डाई वाली सिचुएशन जो है वो बनी हुई है अवाम के लिए। आप ये देखिए कि खजाने के क्या हालात हैं, बिजली के बिलों के क्या हालात हैं। अभी मैं अपनी बात करता हूँ तो अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके लिए। मतलब 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि कहाँ से कैसे अरेंज हो। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान के जायचे में 9वें घर के अंदर राहु जो है ट्रांजिट का वो बैठा हुआ है एरीज के अंदर। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जो बॉर्डर्स हैं हमारे इंडिया, अफगानिस्तान, ये साइट्स जो हैं ये हमारी यहाँ से इन्फ्लक्स इंट्रूडर्स का होता हुआ नजर आएगा। आपने जी डॉक्टर साहब पहले भी ये बात की थी और इस तरह के वाकयात हमें नजर भी आए, बन्नू में भी हुआ और हमारे जवान भी शहीद हुए। ब्लड शेड को जाहिर करता है राहु जब होता है ना एक्टिव जी, और ये चीज फैलती है खुदा न खास्ता। केओस, प्रोटेस्ट, जंग, मतलब ये है कि ब्लड शेड वाले हालात, ब्लास्ट ये होते हैं जिस वक्त किसी भी मुल्क के जायचे में राहु एक्टिव होता है। ठीक है। और ये बैठा हुआ एरीज के अंदर। अच्छा। तो ये चीज फैलती है। एरीज का जो लॉर्ड है वो मार्स है। ठीक है। ठीक है, अब मार्स के घर में बैठा हुआ राहु, ये दोनों आपस में दुश्मन है, सख्त तरीन दुश्मन है। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज एक अच्छा साइन नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पे। बहुत सारे फ्रंट्स जो है ना उनको फेस कर रही है गवर्नमेंट इस वक्त। ठीक है। तो इस वक्त अगर हम देखते हैं ना पाकिस्तान को, तो इनको अपनी जो चीजें हैं वो ठीक करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप पर्सनलाइज्ड लेवल के जो केसेस हैं वो देखें। जी, इस पे है, उस पे है, फलां पे है, इसका मेरा ख्याल है कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है। डॉक्टर साहब इमरान खान पर नए केसेस बन रहे हैं, कभी तोशाखाना 2 बन जाता है, कभी 9 मई के और केसेस आ जाते हैं सामने। इमरान खान साहब एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है ये कानूनी जंग ही चलती रहेगी या फैसला अब सड़कों पर होगा? जायचा क्या बताओ? मोहतरम जो है ना इमरान खान साहब, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही चीज कर रहे हैं। उन्हें कोई गैर कानूनी जंग नहीं लड़ रहे, कानूनी जंग ही लड़ रहे हैं। तभी बैठे हुए अंदर वो अदलिया जो है ना, अदलिया पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में स्ट्रांग हो रही है।
اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے بھی کافی دفعہ آپ نے 1.5 سال سے جی میں کہتا رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی پاکستان کو انصاف جو ہے عدلیہ سے ملے گا. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو عدت نکاح کا کیس تھا، جی میں نے ایک ویڈیو کی تھی، پتہ نہیں آپ کے ساتھ یا کس کے ساتھ، میں نے کہا تھا کہ اسلام کو انصاف ملے گا، بالکل، اور عدلیہ ہماری جو ہے اس نے ہی اسلام کو انصاف دیا. ٹھیک ہے، بالکل. اسی طرح سے آپ نے وہ جو بات کی نا بی بی وہ جو ابھی صنم جاوید صاحب، اچھا ان کے لیے نا ٹائم ابھی تھوڑا سا، یہ اگست کا مہینہ، پھر اللہ نہ کرے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، سب کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ان کے لیے ابھی تھوڑا سا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پاز ہے. اگست کا مہینہ پھر تھوڑا سا ان کے لیے، صنم جاوید کے لیے مشکل ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ. اچھا یعنی پھر کوئی چیز میں ان کو انوالو کیا جا سکتا ہے. اچھا. عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے، عمران خان صاحب پہ آپ پہلے بھی تو 200 کیسز بنائے، سارے کیسز سے نکل گئے. ٹھیک ہے، بالکل. ریزن کیا ہے کہ دیکھیں اس وقت جو انفلکس آف انرجی ہے پلینٹس کی، جو ریڈیشنز ہیں، وائبس جو ہیں، انرجی پیٹرنز جو ہیں، وہ عمران خان صاحب کو فیور دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ 9 کی جگہ 900 مقدمے بھی اس وقت بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ایسا چلا ہوا ہے کہ وہ عدلیہ جو ہے ہماری وہ طاقتور ڈے بائی ڈے ہو رہی ہے. ایک میجسٹریٹ ہیں محترم، انہوں نے دیکھیں بیل دی ہے ان کو، جی محترمہ صنم جاوید صاحبہ کو. جی جی. ٹھیک ہے، تو آپ ایک اس کے بعد جی جی بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کا کیس چلا گیا، وہاں سے بھی ان کو ریلیف مل گیا. ٹھیک ہے نا، بالکل. تو یہ عدلیہ جو ہے یہ، اور ہماری وکلا برادری جو ہے، یہ ہمارے بہن بھائی جو وکیل ہیں نا، جی جی یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں 2 وکیلوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا، محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محترم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. بالکل. ٹھیک ہے، انہی کی آئیڈیالوجی، انہی کی کوششیں. اب بھی پاکستان کو اگر اچھے فیز میں لے کے جائیں گے تو ہمارے محترم ججز اور ہماری جو وکلا فریٹرنیٹی ہے پلس عوام جو ہے وہ آئے گی باہر. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کا ایک پیغام، عمر ایوب صاحب ملے تھے، عمران خان صاحب کا انہوں نے ایک پیغام بتایا. وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا بیسیکلی وہ پاگل ہو چکی ہے، وہ ہمیں ہماری سیٹیں واپس ملیں گی، عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے حکومت بیسیکلی بکھلا گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے. آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے؟ اور حکومت کے ایسے فیصلوں سے کون سا بڑا نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تو دیکھیں پاکستان کی عوام کا ہی ہو رہا ہے کہ جو بدحواسی کی حالت میں بکھلائے ہوئے پھر رہے ہیں، بات بھی نہیں کر سکتے، کریں تو اور چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، نہ کریں تو اندر اندر وہ ڈپریشن والا پلانٹ جو ہے گھٹ گھٹ. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو ڈائریکشن اس وقت لی ہوئی ہے نا گورنمنٹ نے، یہ بائی پولر ڈس آرڈر کے مریض جو ہے نا یہ زیادہ جنریٹ ہوں گے پاکستان میں، اور ہو بھی رہے ہیں. میرے پاس آئے دن کیسز جو ہیں، لوگ اپنے ذائچے جب بنواتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. اس طرح جو میرے اور بہن بھائی میرے پروفیشن کے اندر ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، آپ جائیں ان کو وزٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بائی پولر ڈس آرڈر یا مختلف قسم کے فیئرز، فوبیاز، ہیلوسینیشنز، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ کتنے زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو پچھلے 1.5-2 سال کا عرصہ گزرا ہے، لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا گیا، اور ہیں لوگ بیچارے خوف میں مبتلا ہیں جو بھی سرکمسٹانسز ہیں. تو اب اس کے اندر آپ کیا آؤٹ کم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سے کیا ہوگا؟ جو لوگ نہیں، جن کا ٹالرنس لیول 0 ہو گیا وہ یہاں سے چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے نا، اور ابھی بھی جو ہیں وہ لوگ جائیں گے. گورنمنٹ اگر مثال کے طور پہ پاسپورٹ بنوانے نئے بند بھی کر دیے تھے انہوں نے، بیچ میں کچھ اس طرح کا بھی معاملہ آیا تھا کہ نئے پاسپورٹ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ لوگ پہ ڈنکیاں لگا کے نکل جائیں گے، لوگ رسک کے اوپر ڈالیں گے. لوگ اس وقت جو ہیں وہ مطلب سانس لینا چاہ رہے ہیں. جو سیٹرن ہے وہ 8ویں گھر کے اندر ہونا پاکستان کے ذائچے میں بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں اور مطلب شیٹرڈ ہیں. گورنمنٹ کی جہاں پہ بات آتی ہے، گورنمنٹ جو ہے، آپ نے وہ فوبیا کی بات کی، گورنمنٹ بھی ظاہر ہے پاکستان کے نقشے کے اندر ہے، وہ بھی لوگ ہیں، وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا، وہ خود بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں ہیں اس وقت. آپ یہ دیکھیں نا ان کے ایکٹس جو ہیں، کہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام کے حق میں جسٹیفائڈ ہیں یا بیلنسڈ ہیں؟ بالکل ذائچہ اس وقت جو ہے وہ ایک اپنی ترتیب لے رہا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے پنچن پاک کے صدقے میں یہ کام سیدھا ضرور ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ایک طرف تو آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب پر اور بیسیکلی پی ٹی آئی پر پابندی کی بات ہو رہی ہے. امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا, اتحادی جماعتیں بھی نہیں مان رہی. دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب مستعفی ہوں, چاروں صوبائی الیکشن کمشنر مستعفی ہوں. آرٹیکل 6 تو ان پر لگنی چاہیے. آپ کو کسی پر بھی آرٹیکل 6 لگتی نظر آ رہی ہے اور استعفے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نیازی صاحب, یہ جو 3-4 مہینے میں نے عرض کیے ہیں نا آپ کو, بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بھیس بدل کے لیفٹ رائٹ نکلنے کی کوشش کریں گے. اچھا. کوئی 2-4 لوگ نکل بھی جائیں گے, مگر جیسے ہی عوام کی اویئرنیس ہوئی نا, آپ یہ دیکھیے گا, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, ایئرپورٹس کو جانے والے راستے جو ہے نا وہ بھی بلاک ہو جائیں گے. اچھا. ہاں, پر یہ ہے کہ استعفے تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ ہے کہ جو انرجی پیٹرنز ہیں بڑے سیاروں کے, وہ ان کو کمپیل کریں گے کہ وہ سرنڈر کریں عوام کے آگے. یہ چیز انقلاب, میں نے وہی والی بات جو یورینس کی بات میں کرتا ہوں, 7 جنوری کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طلوع کیا ہے کسی وجہ سے کیا ہے. اور سورہ بروج جو ہے, اللہ تعالیٰ اگر بروج کی قسم کھاتا ہے کسی وجہ سے ہی کھاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نا اپنی کائنات کو بہت ساری چیزوں میں آٹو ٹیون پہ لگایا ہوا ہے. بالکل. ہم اس کے پابند ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سوائے عاجزی کے اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم چاہے عام عوام ہو یا حکمران ہو, جی, ہم نے سرنڈر تو اللہ کے آگے کرنا نا. پھر وہ مولا علی کا جو پاک فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو آپ دیکھ لیں جہاں جہاں دنیا میں اس وقت ظلم کا نظام ہے, سیٹن جو ہے اس کا سال چل رہا ہے, کارما کا سال چل رہا ہے. یہ اپنا کام کر کے ہی ہٹے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی, دیکھیں ہم انسان ہیں نا, ہم تو لیفٹ رائٹ ہو کے تعویلیں بھی گھڑتے ہیں, ہم بہانے بھی کرتے ہیں. ہم اس طرح کے لوگ ہیں, خاص طور پہ جو ہمارا ایلیٹ کلاس ہے نا, وہ یہ کرتے ہیں کہ زیادتی کر دیتے ہیں, ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں, اس کے بعد صدقہ خیرات کر کے کہتے ہیں ہم نے بیلنس کر دیا. اور پھر وہ تعویلیں بھی گھڑتے ہیں کہ جی ہم نے اگر یہ کیا تو ہم نے مفاد عامہ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی مفاد نہیں جانتا. کہاں پہ ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ جناب عدل جو ہے وہ ظلم کے ساتھ قائم کرو؟ کہاں پہ لکھا ہوا؟ کہاں پہ ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو ہم نے تو قرآن, اب یہ جو سیارے ہیں نا جو میں بات کر رہا ہوں, یہ اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے. انسان جو ہے لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے. یہ بالکل اپنی ایک ٹیون کے اندر چلتے ہیں, یہ اپنے اپنے کام جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائے ہیں یہ کرتے کرواتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو یہ ٹائم جو ہے, یہ جو اوپر اشرافیہ ہے نا ان کے سوچنے کا, پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. ابھی امریکہ نے بھی ابھی ایک جھٹکے میں سے گزرنا ہے. اب بھی ریولیوشنز وہاں پہ بھی چھوٹی 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 بڑھتی جائیں گی. وہاں پہ بھی آپ دیکھیے گا, وہاں پہ بھی لوگ سڑکوں کے اوپر آئیں گے. موسموں کی ہم نے بات کی تھی, آپ دیکھیے کینیڈا میں کیا حالات ہیں, یورپ میں کیا حالات ہیں. میں نے یہ اس وقت ویڈیوز کر کے ریڈنگز دی تھی جب یہ پلینٹس ویدر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے طلوع ہوئے تھے. تو یہی چیز میں عرض یہاں پہ کر رہا ہوں کہ یہ پلینٹس جو اس وقت موجود ہیں, یہ کنڈیشنز اللہ کے حکم سے لے کے آ سکتے ہیں. تو اب آپ نے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا. ڈاکٹر صاحب, سنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے میں نے بات کی. سنم جاوید صاحبہ تو ہو گئی رہا, اب باقی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, عمر چیمہ صاحب ہیں, ان کی بھی رہائی آپ کو کچھ دنوں میں, چند دنوں میں کہیں نظر آ رہی کیسز میں؟ پاکستان کا جب ہم وہی والی بات گورنمنٹ کی جب ہم سچویشن کو دیکھتے ہیں نا, ویکر سائڈ کے اوپر ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اپیرنٹلی بتایا کچھ جا رہا ہے, دکھایا کچھ جا رہا ہے, اندر سچویشن کچھ اور ہے. کیونکہ پاکستان کا جو سن کا چارٹ ہے اس میں بائی برتھ جو کیتو ہے اٹس ان اسکارپیو, اور راہو جو ہے دیٹ از ان ٹورس. بالکل آمنے سامنے کمفرٹ زون میں, یعنی مدرس ہاؤس اور فادرز ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارا ٹائم جو ہے لوگوں کو دھوکہ دہی میں رکھا گیا, اور ابھی بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ پریکٹس پریویل کرے, وہ پریکٹس جو ہے وہ چلتی رہے. ٹھیک ہے, مگر اب وہ چیز چلتی نظر نہیں آ رہی. ریزن اس کا یہ ہے کہ
गवर्नमेंट जो है वो वीक साइड पे टाइम इनका जो था ओथ टेकिंग का वो ठीक नहीं था. ठीक है. अभी भी ये कमर दर अकरब का पोस्ट इफेक्ट गुजर रहा है, अभी भी हालात इनके अभी गुजरा है कमर दर अकरब 2 दिन पहले. ठीक है. तो ये उसमें फंसे हुए प्लैनेट्स के चक्कर. बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर साहब आखिरी क्वेश्चन मैंने कुछ और करना था, एक्चुअली मुझे याद आ गया. आपने एक बात की थी डॉक्टर साहब मेरे साथ कि हुकूमत एक ब्लंडर करेगी, हुकूमत खुद ही ब्लंडर करेगी. क्या ये जो आर्टिकल 6 वाली बात इन्होंने की और पीटीआई पे पाबंदी लगाने वाली, ये क्या वही ब्लंडर है और हुकूमत इससे बड़ा भी कोई ब्लंडर कर सकती है? ये एक सीरीज ऑफ ब्लंडर्स जो है वो शुरू हो चुकी हुई है. ये जो आर्टिकल 6 वाली बात है, अगर मैं जायचे को देखता हूँ और इनकी पोजीशन को देखता हूँ तो आप ये कह लें कि ये इसका सेगमेंट नंबर बी है. अच्छा. ठीक है, ये जाएंगे कोई EF तक. अच्छा. और फिर उसके बाद ABC खत्म हो जाएगी. अच्छा. ये देखे ना, ये जायचा कहता है. बिल्कुल ठीक है. मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरे सामने से आप ये हटा दें, then I'll not be able to read. मैं कोई वली अल्लाह तो नहीं हूँ, मैंने तो इसको देखना है और देख के मैंने बता देना. बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया. नाजरीन, डॉक्टर साहब की आपने प्रेडिक्शंस भी सुनी, इनके व्यूज़ भी सुने, इनके एनालिसिस भी सुने. डॉक्टर साहब की कोई भी क्वेश्चन हो डॉक्टर साहब से आप पर्सनली अगर करना चाहें तो वो इनके दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर शेयर है आप कर सकते हैं. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट्स में क्वेश्चंस करना ना भूलिएगा. कोई भी क्वेश्चन हो, पॉलिटिकल हो, आपके पर्सनल हो, कर सकते हैं, वो भी मैं डॉक्टर साहब से आंसर ले लूँगा. मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.